اور ہم نے پوری فراخ دلی کے ساتھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، ان کے نمائندوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے اپنا نقطۂ نظر دیا ہے، وہ بھی کسی پر مخفی نہیں ہے۔ جو پہلا ڈرافٹ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے یکسر اسے مسترد کر دیا تھا، ہم آج بھی اس کو مسترد کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی حکومت کا وہ ڈرافٹ کسی قیمت پر ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر مذاکرات کیے جاتے ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ ایک متفقہ ترمیم کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے خوش آمدید کہا ہے اس کے لیے۔ اور 2 روز قبل میں کراچی میں جناب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں بیٹھ کر 4-5 گھنٹے ہم نے اس پر طویل بحث کی۔ 4-5 گھنٹے ہم نے اس پر طویل بحث کی اور ہر ایک شق کو اور ترمیم کے کلاس کو ہم نے زیر بحث لایا۔ جن چیزوں پہ اتفاق ہوا ہم نے اس کو بھی میڈیا کے سامنے اس کا اعلان کیا، اور کچھ چیزیں تھیں کہ جو ابھی مشاورت کے قابل ہیں اور ان پر مشاورت ہونی چاہیے۔ کل جب لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کے رہائش گاہ پر مذاکرات ہوئے، وہ بھی کوئی 4-5 گھنٹے تک چلتے رہے۔ وہاں بھی 3 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، میاں نواز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کے ساتھ بڑی طویل مشاورت ہوئی اور وہاں بھی کچھ حصوں پر اتفاق رائے ہو گیا۔ کچھ چیزیں ابھی بھی اس قابل تھی کہ مزید مشاورت جاری رکھی جائے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پر ہم ان متنازع شقوں پر بھی مفاہمت کے قریب ہیں، تقریباً ہم قریب پہنچ چکے ہیں۔ آج ہماری میٹنگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی، ان کے قیادت یہاں تشریف لائی۔ ہم نے آج بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس ساری صورتحال سے ان کو آگاہ بھی کیا۔ یہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے اور بڑی جماعت کو اتنے بڑے ایک آئینی ترمیم کے مراحل سے لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور آج تک جہاں بہت سی چیزیں اس ترمیم کو کسی حتمی شکل دینے میں رکاوٹ رہی ہے، ایک بات یہ بھی رہی ہے کہ یہ متفقہ ہونا چاہیے اور اس میں صرف JUI کو نہیں بلکہ پورے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے، اور اس حوالے سے اس کو متفقہ ایک ترمیم تک ہم لے جائیں۔ میں نے ان کے رویے کو دیکھا، انتہائی مثبت رویہ رہا ہے اس ترمیم کے بارے میں، اور معقول چیزوں کو جو قابل قبول ہو سکتی ہیں، کوئی ان کا معاندانہ رویہ نہیں ہے، ان چیزوں کو قبول کیا جا سکتا ہے، آج بھی قبول کیا گیا ہے۔ اور کچھ چیزیں جو ابھی محتاج مشاورت ہیں، اس پر مشاورت کے لیے طے ہوا ہے کہ یہ مشاورت کل بھی ہماری جاری رہے گی۔ میں یہی بات حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے اور جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے، اس میں مزید نمائندگی بڑھائی جائے۔ اس میں بار کونسل، پاکستان بار کونسل کے نمائندہ بھی ہونا چاہیے، اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے، یا اس کے لیے ایک الگ سا میکانزم بن سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کمیٹی میں تمام پارٹیوں کے جو ڈرافٹس ہیں ان پر کھلی ڈیبیٹ کی جائے تاکہ ہم ایک اتفاق رائے تک پہنچ سکیں۔ لیکن ایک بات جو ہم مسلسل مفاہمت کے جذبے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں کچھ ایسی رپورٹس مل رہی ہیں کہ جیسے ہماری مفاہمت کے رویے کو حکومت جو ہے وہ اس کو آسان نہیں لے رہی۔ اس میں ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ ایک آدھ تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں
ان کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کو دھمکیاں دی گئیں, ایک کو رشوتیں پیش کی گئیں, بڑی بڑی رشوتیں پیش کی گئیں. لیکن اس قسم کے رویوں کے بعد اگر حکومت کا یہ رویہ رہتا ہے جس طرح آج شاہ محمود قریشی کی بہو کے ساتھ ہوا, ہمارے اختر مینگل صاحب ان کی خاتون رکن کے ساتھ, جو اس نے خود بیان بھی دیا ہے کہ کتنا پریشر ہے اس کے اوپر, ان کے جو رکن سینٹ ہیں ان کی طرف سے بھی شکایات آ رہی ہیں. اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کا پروسیس روک دیں, اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا. ہم یہ بدماشی ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہم سے بات کرو احترام کے ساتھ جواب دیں گے, دلیل کے ساتھ بات کرو, دلیل کے ساتھ جواب دیں گے, پورے احترام کے ساتھ دیں گے, آپ کو مطمئن کریں گے, آپ ہمیں مطمئن کریں. یہ سیاست کا میدان ہے. لیکن جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے یہ قبول نہیں کی, آج بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کا رویہ بدماشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدماشی کا جانتے ہیں. تو اس طریقے سے آسان نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں, ہمارے خلوص کا مذاق اڑاتے رہیں, ہمارے نیک نیتی کا مذاق اڑاتے رہیں, ہماری سنجیدگی کا مذاق اڑاتے رہیں. یہ نہیں چلے گا. ہم واضح طور پر انہیں کہتے ہیں کہ ہم صبح تک ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں, اور اگر تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم کل اس سے سخت فیصلہ بھی دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مولانا صاحب کے مہمان نوازی کے اور رہنمائی کے بہت مشکور ہیں. ہم بڑے دل کے ساتھ اور اوپن ہارٹڈلی مولانا صاحب کے ساتھ اس گفت شنید میں ہم شریک ہوئے تھے. پہلے دن سے ہم نے مولانا صاحب کو یہ کمٹ کر لیا تھا کہ جس طریقے سے اس جو ترامیم ہونے جا رہی ہے آپ کے ساتھ مل کے آپ کے رہنمائی میں جیسے جائیں گے, ہم کوشش کریں گے کہ جو پروپوزل آپ آگے سبمٹ کریں گے ہم ایز اپوزیشن پارٹی, دی لارجسٹ اپوزیشن پارٹی, آپ ہی کے ڈراپ کے ساتھ آگے مل کر کے ہم بڑھے. جب اسپیشل کمیٹی میں ہم پہلے دن گئے تو پہلے دن سے جس بات کا تذکرہ مولانا صاحب نے کیا, پہلے دن سے ہم کمیٹی کے نوٹس میں لے کے آئے کہ ہمارے MNA گان صاحبان کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی فیملی ممبران کو ہراس کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود ہم کسی ایک میٹنگ کو ہم نے مس نہیں کیا اور ہم نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ اس کمیٹی کے میٹنگ میں شروع ہوئے. ہر مرتبہ ہماری اگر کوشش رہی تو یہ رہی کہ ہمارے ساتھ ڈراپ شیئر کیا جائے. آج مولانا صاحب کے پاس ہم آئے تھے جب کہ آخری مراحل میں یہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہے. ہر چند کہ ہمیں حکومت کے رویے پہ, حکومت کے لیجیٹمیسی پہ بڑے سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ کوئی قانونی آئینی حیثیت رکھتی ہے آئینی ترامیم کرنے کی یا نہیں. لیکن اس سب کے باوجود ہم بیٹھے رہے کہ ہم اس پروسیس میں شریک ہو اور مولانا صاحب کے ساتھ تھرو آؤٹ ہم شریک رہے. لیکن آج ہم مولانا صاحب کے سامنے بھی ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جب کہ ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, کمیٹی میں بیٹھے ہیں, آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک ایک شک کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنا ورشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو MNAs ہے اور ہمارے سینیٹرز ہے ان کو اگر آپ ہراس کر رہے ہیں تو ایسے قانون سازی کا اور آئینی ترامیم کا فائدہ کیا ہے؟ پیریوان بھی آپ کا ہے, زور زبردستی بھی آپ کا ہے, یہ لوگ بھی سارے آپ ہیں. جیسے قانون چاہتے ہیں آپ بنا لیں, پھر جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے پھر ہم اس پروسیس میں شریک نہیں ہوں گے. اس لیے آج مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا تفصیلی ایک پروسیس چلا ہے اور اس میں ہم نے کئی سارے چیزوں پہ ہم نے اتفاق کر لیا, آلموسٹ اتفاق کر لیا. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری ایک اور بھی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمارے طرف سے سب کچھ فائنل ہو جائے گا. لیکن یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر حکومتی رویہ یہی رہا تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور میں ایک بات کر لوں, ہم نے تمام اپنے اراکین پارلیمنٹ کو 63(1) کے تحت نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ وہ سب اپنی پارٹی کے فیصلے کے تحت ووٹ دینے کے پابند ہوں گے اور کل کو یہ شکایت نہ کر سکے کہ ہمیں تو پارٹی نے کوئی ہدایات نہیں دی. دونوں پارٹی نے دی. سوال یہ ہے کہ چند دن پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کی گئی. سب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ فلور کراسنگ کے لیے, مفادات خریدنے کے لیے یا پھر زمین خریدنے کے لیے استعمال ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ اس کے ذمہ دار چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب ہیں؟ دیکھیے, ایک تو ہے اس کا اصولی پہلو, ایک ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے.
ज़ाहिर है कि जिस वक्त 63A में तब्दीली की गई थी तो वो हमने उसको भी उस वक्त गलत कहा था, और ये कि बिल्कुल सिरे से वो पता नहीं वोट गिना ही नहीं जाएगा वगैरह वगैरह। तो उस वक्त सूरत हाल में ये तब्दीली क्यों लाई गई थी, एकदम तब्दीली क्यों लाई गई थी। आज एक ऐसे वक्त में तब्दीली लाई गई है कि फिर एक हुकूमत को उसका फ़ायदा उठाने के लिए तो ये उसूल के तहत ये इक़दाम होने चाहिए, मुल्की और कौमी ज़रूरत के तहत ये इक़दाम होने चाहिए, नहीं है कि आप मौरूदी ज़रूरत के तहत इस किस्म के तरमीम करते रहें। तरमीम के पीछे है कौन, किनका हाथ है इन तरमीम के पीछे कि इस वक्त तरमीम अहमियत के हम समझ आ रहे हैं? ये इतनी बड़ी अहम तरमीम है कि जिसके पीछे एक बड़ा अहम आदमी है और उसका नाम है, क्या नाम है उसका? उसका उसके नहीं उसके पीछे मुँह से नख भी हो सकता है। मौलाना साहब ये सवाल ले लें, आपने कहा कि कल सुबह तक का वक्त देते हैं, ये हालात दुरुस्त कर लिए जाएं। अगर नहीं दुरुस्त किए जाते और ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? तो हम भी होंगे और आप भी होंगे। अच्छा ये बताएं कि हैदर शराजी जियो न्यूज़ से आपने इस तशवीश का जिक्र किया, हमने देखा कि केपी हाउस तक भी रेंजर्स पहुंची, वहाँ पर अदारे के एहलकार पहुंचे बावर्दी, और वहाँ से सीएम की गिरफ्तारी की कोशिश हुई। ये एक तरफ, लेकिन आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मिलिट्री फोर्स बनाने की भी बात है, और उसमें राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है बल्कि वसी तर मफाद में ये चीज़ें कर रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि आप मिलिट्री फोर्स के हवाले से जाएंगे आगे? इस हवाले से जो उन्होंने बात की है वो एक उनकी राय है, सो उसके मुकाबले में हमारी भी राय है, यही हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। शायद अभी इसके बाद भी बराबर भुट्टो साहब के साथ मेरी बातचीत हो, शायद प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बातचीत हो, बातें चलती रहेंगी, वो भी अपनी राय दे सकते हैं, हम भी अपनी राय दे सकते हैं। डिबेट होनी चाहिए और हम एक हल तक पहुँचें। ये कोई बुरी बात नहीं है कि उन्होंने एक राय आपके सामने कह दी, वो कोई आखिरी और हतमी फैसला नहीं होता, वो एक अपनी राय दे सकते हैं। उन्होंने राय दी है और उसके राय की बुनियाद पर बातचीत चल रही है। देखो, एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड कर दूं, आपका ये मामला चल रहा है, मुसवदे पर बातचीत हो रही है, और दूसरी तरफ को माहौल ऐसा नज़र आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि हुकूमत कोई कानून साजी ला रही है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इस तरह की कानून साजी अगर लाई गई तो फिर आज तक की इस प्रैक्टिस की ज़रूरत क्या थी? वो तो पहले दिन मिला सकते थे। तो लिहाजा इस किस्म की चीज़ें जो हैं, ये हरकतें जो मैंने आपसे उस पर एहतजाज भी नोट कराया आपको, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, कोई हमारे आंखों से ओझल नहीं है और हम उस पर अपना रिएक्शन देंगे। एक मुतनाज़ा तरमीम अगर इस ऐवान से पास कराया गया और गर्दनें तोड़ कर और हाथ मरोड़ कर उनसे बाय हुक एंड बाय क्रुक उनसे वोट लेने की कोशिश की गई, तो फिर ये जमहूरियत होगी। फिर हम कहेंगे, आप कहते हैं ना फिर क्या करोगे, फिर हम कहेंगे कि इस नामज़द पार्लियामेंट को इतनी बड़ी कानून साजी और आइन साजी और तरमीम का हक नहीं है। हमें अच्छा, एक न किया जाए कि हम दोबारा उस मौके पे चले जाएं कि पार्लियामेंट जो है हम उसके किसी किस्म के कार्रवाई में फिर शामिल ना हो। ये फिर बहुत बड़ा इक़दाम होगा जो हमें बहुत बड़ा चैलेंज दिया जाएगा। अच्छा, एक मिनट, इसमें सिर्फ एक मिनट ऐड करूँ। एक मिनट देखिए, आपने जो मिलिट्री कोर्स का जिक्र किया है, हमारे पास जो ड्राफ्ट शेयर किया गया था, ये तीसरा ड्राफ्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया। पहला भी लीक हुआ था, दूसरा उन्होंने 12 तारीख को दिया है, आज भी एक ड्राफ्ट दिया है। हमारे पास अपना ड्राफ्ट है, क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग से हमने शेयर नहीं किया था, लेकिन अभी ARY न्यूज़ पे वो लीक हुआ है। आप उस ड्राफ्ट को देखें, उसमें कोई मिलिट्री कोर्स का जिक्र नहीं। और हमने दो चीज़ें रखी थी, एक इसका, दूसरी हमने कैटेगोरिकली ये कहा था कि हमें टाइम चाहिए। मौलाना साहब के साथ मीटिंग के बाद हमने कहा सारा कुछ हम लेके जाएंगे, खान साहब के साथ हमारी मुलाकात होगी, वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेंगे, तो फिर आपके साथ वो बात होगी। मैं पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ, तुम थैंक यू। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान से PTI के वफ़द की मुलाकात हुई, उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारे साथ बदमाशी की गई तो हम भी बदमाशी का रवैया इख्तियार करेंगे।